بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء أما بعد فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اسلام ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے، اور یہ کسی اس زمانے کے مقرر کا یا خطیب کا قرار دیا ہوا نہیں کہ وہ اسلام کو ایک عہد قرار دے دیں یا ایک وعدہ قرار دے دیں، بلکہ وہ اللہ جس نے اس دین کے ساتھ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اسی نے اسے عہد اور وعدہ قرار دیا ہے۔ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک وعدہ ہے، اور یہ اللہ کا قرار دیا ہوا لفظ ہے کہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، اسلام صرف اتنا سا نہیں ہے کہ ہم نام مسلمانوں والا رکھ لیں یا مسلمانوں کسی شکل و صورت بنا لیں یا زیادہ اور بڑھیں تو مسلمانوں والی معاشرت اختیار کر لیں، مسجد میں آنے جانے کی کبھی پابندی کبھی عدم پابندی اختیار کر لیں۔ اسلام صرف اتنے سے کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو میرے دوستو اس بات کا عہد ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ مومنین تو بہت سے ہیں، مومنین تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے بعض برگزیدہ بندے یا بعض جواں مرد آدمی یا شیر مرد آدمی ایسے ہیں جنہوں نے پورا کر دکھایا وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، سچ کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، بعض وہ جواں مرد، بعض وہ شیر مرد، اور بعض وہ وعدے کے پکے اور مخلص کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سچا ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے، اور یہ بہت بڑی سند ہے، معمولی بات نہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اور مالک انہیں وعدے کا سچا اور بات کا پکا قرار دے، اور بات میں پختگی یوں جو انہوں نے کر کے دکھایا تھا، جس پر انہیں سند ملی، وہ یہ کہ میرے دوستو چند چیزیں نہیں کہ یہ مرضی کے مطابق ہیں، ان کو کر لیا جائے، جمعے کو جانے کو دل چاہتا ہے اس لیے چلے جاتے ہیں، اور باقی سو جس نماز میں جانے کو جی چاہا چلے آئے، اور جسے جی نہ چاہا والعیاذ باللہ اس کو نہیں چلے آئے۔ اسی طرح سے اسلامی احکامات میں سے جو چیز طبیعت کے موافق ہوئی، پسند آئی، وہ لے لی، اور جس چیز سے ذرا ناگواری ہو اسے چھوڑ دیا۔ یہ کوئی عہد نہیں ہے۔
یہ کوئی عہد نہیں ہے، عہد کی پابندی نہیں ہے، یہ کوئی وعدہ نبھانا نہیں ہے۔ وعدہ جن لوگوں نے نبھایا اور جنہیں اللہ حکم الحاکمین نے سند عطا فرمائی، وہ اس طور پر انہوں نے نبھایا کہ میرے دوستو، ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، جان جاتی ہے جائے، عزت ملتی ہے اس میں یا ذلت کے پیش آتی ہے، ذلت کا نقشہ سامنے آتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی تعریف کرے یا مذمت کرے اس کی کوئی پرواہ نہیں، جائیداد جاتی ہے جائے، پرواہ نہیں، اہل و عیال قربان ہوتے ہیں ہوں بھلے، پرواہ نہیں۔ اور انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا سب کچھ۔ لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ جس راستے پر تم چل پڑے ہو، اس راستے پر جائیداد چھوٹ جائے گی، وطن سے نکال دیے جاؤ گے، مار پڑے گی، اور دنیاوی طور پر وہ اسے شہادت کہتے تھے، اپنے طور پر ایمان لانے والے، اور مخالفین جو سمجھانے والے تھے وہ انہیں ہلاک ہونا یا برباد ہونا کہتے تھے کہ ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ایک ایک لقمے کو ترسیں؟ آدمی اپنے آپ پہ تکلیف جھیلتا ہے اور ہر کوئی جھیلتا ہے، مشقت برداشت کر لیتا ہے، اپنی آرزوؤں کا، تمناؤں کا خون ہوتا دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے معاملے میں ہر کوئی، یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، بہت حساس ہوتا ہے۔ بچوں کا دکھ، بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، نہ کسی جوان سے اور نہ کسی ادھیڑ عمر سے، اور خصوصیت کے ساتھ کسی بوڑھے سے۔ بوڑھے آدمی میں برداشت ہی نہیں ہوتی، وہ جوں حالانکہ بچوں کے ساتھ اس کی عمر کا وقفہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ویسے ویسے وہ حساس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کہا یہ راستہ جو تم نے اختیار کیا ہے، اس میں بچے فاقوں مر جائیں گے، عملاً مر جائیں گے، لیکن اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ واقعاتی طور پر، حقیقی طور پر وہ خطرے جو پیش آ جائیں، اور وہ خطرات جن کا پیش آ جانا مستقبل میں ممکن ہے، ان سب خطرات سے قطع نظر ایک فیصلہ کن بات کہ ہمیں اسی پہ چلنا ہے، اسی پہ رہنا ہے، اور یہ کہ ہم ترجیح دیں گے ہر حال میں اللہ کے حکم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو۔ ہم ہر موقع پر، غم کے موقع کی رسمیں ہوں، یہ شادی بیاہ کے موقع کی رسمیں، مرنے کا معاملہ ہو یا جینے کا، اور معیشت کا معاملہ ہو یا معاشرت کا، تعلیم و تربیت کا ہو یا ملکی سیاست کا، کچھ بھی ہو، ہمیں ہر حال میں رہنمائی لینی ہے اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور اس فیصلے کو سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور یہ کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کامیابی یا ناکامی کا خدا ہم نے اللہ کو مان لیا ہے، وہ ہے مالک۔ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے جن میں ہمیں نظر آتی ہے، یہ تم دیکھ رہے ہو، اور ناکامی بھی ان نقشوں میں نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کامیابی کو ناکامی سے بدلنا اور ناکامی کی بظاہر صورتوں کو اس میں سے کامیابی نکال دینا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، اور روزانہ کرتے ہیں۔ یہ ان کا روز کا کام ہے، صبح و شام کا کام ہے، اور ہر گھڑی اور ہر آن کا کام ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ آن کی آن میں کامیابیاں ناکامیوں میں بدل رہی ہیں، اور ناکامیاں کامیابیوں میں بدل رہی ہیں۔ عزتوں کے نقشے ذلتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور ذلتوں کے نقشے عزتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ منافع نقصانات میں اور نقصانات منافعوں میں بدل رہے ہیں۔ زندگی کے سامان ہیں، اس میں سے موت نکل رہی ہے، اور موت کے سامان مہیا ہیں، اور اس میں سے زندگی پھوٹ رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات پر اور اس کی صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ذات کو جان گئے اور اس کی صفات پر ایمان لے آئے، تعارف حاصل کر لیا، اور اس کے ساتھ ایک عہد کر لیا،
اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے کوئی وعدے کی پابندی کرے، جو تم میں سے کوئی وعدے کی پابندی کرے تو ہمیں وعدہ خلاف نہیں پائے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہمیں وعدہ خلاف نہیں پائے گا وہ، ہم اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کریں گے، نہ صرف یہ کہ وعدے پورا کریں گے بلکہ وعدوں سے بہت زیادہ عطا کر دیں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے بھائی، اور کوئی بھی کام، کوئی بھی محنت، کوئی بھی راستہ نتیجہ تب دیتا ہے جب آدمی اس میں سر سے پیر تک اور سب کچھ جھونک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اور عملاً دے دیتا ہے، تب وہ چیز نفع دیتی ہے، تب اس میں سے کامیابیوں کے نقشے نکلتے ہیں۔ اور میں دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی محنتوں سے بحث نہیں کرتا، دین کا معاملہ تو خالص ہے ہی ایسا کہ جب تک آپ اس میں مکمل طور پہ نہیں آتے اور سب کچھ اپنا آپ سپرد نہیں کرتے، میں اور میرا گرد و پیش، میں اور میرا ماحول، میری ذات اور جن چیزوں کا میں مالک ہوں اور جن چیزوں پر میرا اختیار اور قبضہ اور حکم ہے، اپنے سب کچھ سمیت صرف پیشانی کا زمین پہ لگا دینا نہیں، بلکہ اپنا علم، اپنی عقل، اپنے اختیارات، اپنے مال، وسائل، اسباب، اولاد، ماتحت اور زیر حکم، سب کچھ کو سجدے میں لانا کہ یہ سب کے سب تیرے ہاں سجدہ ریز ہے۔ اور یہ سجدہ صرف سوری نہیں کہ صورت بنائی ہے سجدہ ریزی کی، عملاً ہر حال میں سجدہ ریزی، ہر حال میں تیرے حکم کے سامنے جھکے ہوئے، ہر حال میں تیرے حکم کے سامنے جھکے ہوئے، اور کسی بھی موقع پر تیرے حکم سے سرکشی نہیں، کوئی بغاوت تو کجا، بغاوت کا ذرہ اور شبہ شائبہ تک نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اسلام یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، اور میں نے عرض کی بات کہ یہ وعدہ تب کام دے گا، یہ وعدہ تب کام دے گا جب ہم اس میں پورے کے پورے پابند ہوں، اور یوں تو کبھی کوئی کام، کوئی چیز نفع نہیں دیا کرتی، اور تو کیا مطالعہ ہے مثلا، ایک عام روزمرہ کا کام اور معمولی بات ہے، ایک تو ہو سرسری سا، جیسے لوگ عام طور سے اخبار بین لوگ اخبار دیکھا کرتے ہیں، اخبار میں بھی دھیان ہے اور بات کرنے والے کی بات بھی سن رہے ہیں، اور عموماً وہ لوگوں پر خلط ملط ہو جاتی ہے، کم ہیں وہ لوگ جو دونوں طرف دھیان رکھ کے برابر چل سکتے ہو، لیکن بہرحال بات کرنے والے کو یہ بات ناگوار گزرے گی کہ میری بات توجہ سے نہیں سن رہا، دھیان اس کا کہیں اور ہے اور بات میری توجہ سے، دھیان سے نہیں سن رہا، اور وہ بات قابو میں بھی نہیں آئے گی، دوبارہ سننی پڑے گی، نظر کہیں اور سمع کان کہیں اور لگائے ہوئے، وہ اخباری خبر محض، نہ اس میں سے کچھ لینا نہ دینا، محض معلومات، اور ابھی پڑھے اور تھوڑی دیر میں پھر کچھ نہیں، وہ حفظ کرنے کے لیے نہیں، یاد کرنے کے لیے نہیں، وہ معلومات کہیں منتقل کرنے کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہی کام نہیں ہوتا جب آدمی یکسو نہ ہو، اتنا صحیح کام نہیں ہوتا۔ پڑھنے والے بچوں کو دیکھا ہوگا کبھی گھروں میں، جب وہ مضامین جو انہیں حفظ کرنے ہوتے ہیں، وہ مضامین جو انہیں ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں کہ انٹرویو میں اس کے متعلق سوال ہوگا یا پیپر میں مجھے اس مضمون سے متعلق حل کرنا ہے، وہ اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے وہ مضمون مکمل طور پہ یکسو ہونے کے لیے کسی باغ باغیچے میں چلے جاتے ہیں، کہیں دور پار چلے جاتے ہیں، یا کسی گھر میں کوئی ایسا کونا یا گوشہ اختیار کرتے ہیں جہاں کوئی آواز نہ ہو، کوئی آہٹ نہ ہو، مکمل طور پہ یکسو ہو کر، اور اس مضمون میں خوب کھو جائیں، اپنا جسم، جان، وجود، اپنے دھیان، توجہ، سب کچھ اس میں کھو جائیں،
تاکہ وہ مضمون اپنا آپ ہمیں دے دے اور اس مضمون پر عبور اور دسترس حاصل ہو جائے۔ ایسا کبھی دیکھا ہوگا؟ اتنی معمولی سی بات اگر مکمل توجہ اور یکسوئی چاہتی ہے تو میرے دوستو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ایک عالم ہے، عالم، اور جس کی مثال دے رہا ہوں یہ ایک ذرہ ہے، جس چیز کی مثال دے رہا ہوں یہ ایک ذرہ ہے۔ اگر یہ ایک ذرہ مکمل توجہ اور یکسوئی چاہتا ہے تو وہ ایک عالم اور خلاق دو جہاں کے ساتھ وہ ایک وعدہ اور عہد، وہ کتنی یکسوئی چاہتا ہے، وہ کتنی توجہ چاہتا ہے۔ میرے دوستو ہم لوگ صرف یوں چاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے رکھ چھوڑیں، جیسے یہ لوگ ہوں نا سیاسی پارٹیوں کو اپنی ممبرشپ بڑھانے کا بہت شوق ہوتا ہے بیچاروں، اب تو اللہ معاف فرمائے دینی جمعیتوں اور جماعتوں کو بھی بہت ہونے لگا، مجموعوں کا شوق کہ مجمع لگاؤ بڑے سے بڑا، اللہ کی پناہ مجمع کے شر سے، توبہ توبہ۔ اس وقت سب سے بڑا مجمع شیطان کے پاس ہے، مجموعوں کے شوقین جو ہوں نا ان کی خدمت میں یہ عرض ہے، سب سے بڑا مجمع اس وقت شیطان کے پاس ہے، انسانی آبادی کا 2/3 سے بھی زیادہ۔ خیر ان کو ممبرشپ بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، وہاں لوگ جو ہوں ان کو اس بارے میں کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی ماں سوائے اس کے کہ ایسی پارٹی نہ ہو جس کی فی الوقت میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ جن کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، ایسی کوئی پارٹی نہ ہو تو ممبرشپ حاصل کرنے میں کیا، ہاں جی ہاں پر کریں، ٹھیک ہے بسم اللہ فارم پر کریں، فارم انہوں نے خود ہی پر کر دیا اور انہوں نے دستخط لگا دی اس پر، اور اس کے بعد نہ کوئی لینا نہ دینا نہ کرنا نہ کچھ کرانا، کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے سمیت کسی نبی نے واللہ یہ دعوت نہیں دی ممبرشپ کی کہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ممبرشپ کی دعوت دیتا ہوں اور یہ ممبرشپ فارم پر کرو اور بس تمہارے لیے میں جنت کا ضامن ہوں اور آخرت میں نجات کا ضامن ہوں اور حساب و کتاب میں تمہاری سفارش کا ضامن ہوں اور دنیا آخرت کے تمام معاملات کی حفاظت اور نصرت کا ضامن ہوں۔ ایسا نہیں، کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی، کسی نبی نے اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ اسلام کل کے کل میرے دوستو داخل ہو جانے کا نام ہے، اپنے آپ کو اور اپنے سب کچھ کو لاؤ گے اور حاضر کرو گے۔ بڑی تعجب خیز بات ہے، عام معمولات میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اور بڑے بڑے کاموں میں بھی ہم یہ خوب سمجھتے ہیں کہ جز کیا ہوتا ہے کل کیا ہوتا ہے، جزئی اور کلی کی بحث ایک منطق کی چیز ہے، لیکن عام معمولات میں ہم اسے خوب سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کو، ایک آدمی یہاں سے جائے کہ اسے وضو کا تقاضا ہے، اسے وضو کا تقاضا ہے، وضو خانے میں جا کے کھڑا ہوا اور ہاتھ دھوئے اور واپس آ گیا کہ بھائی آپ نے وضو نہیں کیا، کہ کر لیا، کہ کیسے، کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ گیلے ہیں ہاتھ دھو کے آیا ہوں، کہ بھائی ہاتھوں کا صرف دھونا جو ہو یہ تو جز ہے، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، وضو کے 4 رکن ہیں، وضو میں 4 چیزیں ہیں، ایک کام آپ نے کیا، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پورا وضو کیا؟ ایک کام کیا، 3 کام چھوڑ دیے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نے وضو کیا؟ کوئی آدمی بقائم ہوش و حواس ابتدائی سا اسلام کے ساتھ بہت ابتدائی سا تعارف رکھنے والا اسے وضو نہ کہے گا، ہاتھوں کا دھونا ضرور کہے گا۔ یہ تو مانا جائے ہاتھ دھو لیا، ٹھیک ہے ہاتھ دھل گیا، لیکن کیا وضو کر لیا؟ کوئی آدمی بھی اسے نہیں مانے گا کہ وضو کر لیا۔ ایک آدمی فرض کیجئے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، امام صاحب کے پیچھے امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہا، اب یہ آدمی کھڑا ہوا ہے، امام صاحب نے 2 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھی یا 3 پڑھی، جتنی بھی اللہ کو منظور تھا جس کا وقت تھا، اور یہ کھڑے 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 جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو یہ بھی سلام پھیر کے واپس ہوا، اور اب جس سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا، کہ میں نے نماز پڑھی، بھائی نماز تو نہیں تم نے پڑھی،
اس لیے کہ قیام جو ہو، کھڑے ہونا نماز میں ایک رکن ہے، لیکن اس کے علاوہ تمہارا سجدہ کیا ہوا، رکوع کیا ہوا، اور قومہ اور جلسہ کیا ہوا؟ نماز کے تمام باقی ارکان چھوڑ کر صرف ایک رکن قیام کو تم نے لے لیا۔ ہر آدمی ابتدائی سا تعارف رکھنے والا بھی اسلام سے یہ کہے گا کہ نماز نہیں پڑھی اس آدمی، یوں ہی کھڑا رہا، باقی لوگ نماز پڑھتے رہے۔ بچے سے بھی پوچھو کہ ہاں بچے لوگ بعض اوقات گھروں میں جا کے ماں سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کہ کیا کیا، کہ امام صاحب کھڑے ہوئے تھے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے اور یہ بیٹھا رہا، چھوٹا بچہ کہ یہ بیٹھا رہا، اور پھر امام صاحب نے رکعت بھی پوری کر لی، پھر واپس بیٹھ گئے اور سلام پھیرا، اس نے بھی سلام پھیر دیا، اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ بیچارہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ دلیل دو کہ کیسے نماز نہیں پڑھی، وہ بیچارہ دلیل نہیں دے سکتا، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہے کہ نماز اسے نہیں کہتے، نماز پڑھنا اسے نہیں کہتے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال کے طور پر، ایک آدمی بازار سے بکرے کی سری خرید کے لایا، بکرے کی سری خرید کے لایا، اور گھر میں آ کے یوں کہے کہ لو تمہارے لیے بکرا لایا ہوں، آج بکرا پکاؤ، تمہارے لیے بکرا لایا ہوں۔ اب بڑے بھی چھوٹے بھی سب اس پہ ہنسیں کہ ابا حضور یہ بکرا ہے، یہ تو بکرے کی سری ہے۔ جز اور کل، وہ بکرے کی سری جو ہو اس سے انکار نہیں کہ وہ بکرے کا ہی جز ہے، لیکن بکرا جس کو کہیں وہ تو پورا سالم بکرا ہوتا ہے، اور ہاتھ دھونا پورا وضو نہیں ہے، ہاتھ دھونا وضو کا جز ہے لیکن کل تو نہیں ہے، اور اسے وضو نہیں کہہ سکتے۔ نماز میں قیام، نماز میں کھڑے ہونا، یہ نماز کا رکن تو ہے، اس کا جز تو ہے، لیکن نماز کامل اسے نہیں کہا جا سکتا۔ میرے دوستو، جز اور کل کی یہ بحث ہم سب چیزوں میں جانتے ہیں، لیکن آخر کیوں اتنے غبی ہو جاتے ہیں ہم؟ یہ لاپرواہی ہے یا غفلت ہے یا کیا معاملہ ہے کہ دین کے معاملے میں ایک آدھ چیز پر صرف عمل کر کے اپنے آپ کو ہم دیندار کہتے ہیں، ایک چیز پر محض عمل، وہی جو مدعا علیہ ہے، وہی جو مدعا علیہ ہے، یعنی کل قیامت میں اس پر دعویٰ دائر ہوگا، وہ خود ہی اپنے بارے میں منصف ہے، اپنے بارے میں خود ہی منصف ہے اور خود ہی فیصلہ کیے ہوئے ہے کہ میں دیندار ہوں۔ حالانکہ دینداری اور تقویٰ کا فیصلہ وہ تو وہاں ہونے والا ہے، عدالت آگے جا کے لگنی ہے۔ میرے دوستو، یوں انصاف نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آپ کو ایک آدھ چیز کا پابند بنائیں اور پھر کل کی بات کریں کہ ہم سارے دیندار ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور ہم ایسے۔ میرے دوستو، اس کے لیے معیار اللہ جل شانہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قرار دیا، پہلے جو اسلام کی اور اس دین کی مذہب کی پہلی نسل تھی، اور جو پہلے لوگ جنہوں نے قبول کیا تھا، جن کے بارے میں میں نے آیت تلاوت کی پہلے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بعض جواں مرد اور بعض شیر مرد وہ ہیں جو بات کے پکے اور وعدے کے سچے ہیں، اور انہوں نے سچ کر دکھایا وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا۔ وہ ہمارے لیے معیار ہیں، نمونہ ہیں اور اسوہ ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم ہر چیز میں اللہ کا حکم پوچھیں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں گے۔ ہم نہیں جانتے تمہارے رسم کیا ہوں اور تمہارے رواج کیا ہوں، علاقہ کیا کہتا ہے، ملکی سیاست کیا کہتی ہے۔ ہم نے اپنا ہاتھ اور اپنا گرد و پیش، اپنے وسائل اور اپنے اختیارات، اپنا مال اور اپنا عیال، سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع کر دیا ہے، اور ہر حال میں اللہ کی تابع رکھیں گے، اللہ کے حکم کے تابع رہیں گے، خواہ دنیاوی حالات کے اعتبار سے ہمیں کچھ بھی پیش آئے۔ میرے دوستو، اسے سامنے رکھنا ہے، اس کو لینا ہے، اسی کو اختیار کرنا ہے، اور کامیابی اور نصرت الہیہ کے وعدے جو ہیں وہ اس پر ہیں، اس پر اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ جو ایسا کل سب کچھ لے کر آئیں اور سب کچھ کے ساتھ آئیں اور سب کچھ پر عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔